السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ثانیہ ذکی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ سبھی کا ہمارے اس اسلامی پروگرام میں استقبال ہے۔ معزز سامعین و سامعات، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اس ویڈیو میں ممنوعات احرام جانیں گے، یعنی کہ وہ چیزیں جو احرام باندھنے کے بعد منع ہو جاتی ہے، وہ کون کون سی چیزیں ہیں۔ احرام باندھنے کے بعد کیا کام ہم کر سکتے ہیں اور وہ کون سی چیزیں ہیں جس کے کر جانے پر ہم پر دم واجب ہوتا ہے، اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں جس پر دم واجب نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ تمام باتیں ہم اس ویڈیو میں سیکھیں گے، جانیں گے۔ سب سے پہلے جان لیں کہ جن چیزوں کو حالت احرام میں کرنا حرام ہے اور اکثر ان پر جزا یعنی کفارہ لازم آتا ہے، ان کا اس مقام پر ذکر کیا جاتا ہے جو ابھی میں بیان کر رہی ہوں۔ وہ یہ ہے، سب سے پہلے بیوی سے صحبت کرنا، یعنی کہ احرام کی حالت میں اگر بیوی سے صحبت اختیار کر لیا ہو تو اس پر فوراً دم لازم آتا ہو۔ اور پھر بدن سے کسی جگہ کے پورے یا ادھورے بال دور کرنا، ناخن کترانا، یا اپنے یا غیر کے کسی کے بھی ناخن کترنا، مگر جو بال آنکھ کے اندر نکلے اس کو دور کرنا جائز ہے۔ سیاہ ہوا لباس پہننا بھی جائز نہیں ہے۔ سیاہ ہوا کپڑا جیسے کرتا، پاجامہ، ٹوپی اور موزے وغیرہ، اور بنا ہوا کپڑا جیسے دستانے، جرابین، پاجامہ، ٹوپی وغیرہ، اور سر یا گالوں کا کسی کپڑے سے ڈھانکنا، ٹخنے کا موزوں، جرابوں، جوتیوں وغیرہ سے ڈھانکنا۔ یہ مرد حضرات کے لیے ہے کہ اگر وہ ٹخنوں کو ڈھانک لیے ہو تو ان پر بھی دم واجب ہوتا ہے۔ سر اور منہ پر پٹی باندھنا، اگرچہ مرض کی وجہ سے ہی کیوں نہ ہو، تب بھی دم واجب ہوتا ہے۔ ایسے رنگین کپڑے کا پہننا یا اوڑھنا جو قسم یعنی کسی جڑی بوٹی یا زعفران یا ورس یا کسی اور خوشبودار چیز میں رنگا ہو، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر رنگنے کے بعد یا پھر خوشبو لگانے کے بعد حالت احرام سے پہلے دھو ڈالا تھا اور پھر حالت احرام میں پہننے کے بعد وہ کپڑے میں نہ خوشبو آتی ہو اور نہ ہی وہ رنگین ہو زیادہ، تو اس وقت جائز ہے۔ بخور دیے ہوئے کپڑے کا پہننا، اوڑھنا، بدن یا کپڑوں پہ اگرچہ بچھونا ہو، خوشبو لگانا، ہاتھ کا خوشبو میں ڈالنا جس سے اس کا جرم ہاتھ میں لگ جائے، کپڑے کے کنارے کے سوا عود کی خوشبو باندھنا، اور خوشبودار چیزوں کا کھانا جیسے دال چینی، الائچی، لونگ، سونٹ، ایسا کچا کھانا جس میں خوشبو شامل ہو اور اس کی بو غالب ہو، یعنی کہ منہ سے سب سے زیادہ خوشبو آتی ہو، اور یہی حال پینے کی چیزوں کا بھی ہے، تو یہ تمام چیزیں حالت احرام میں جائز نہیں ہیں۔ یعنی نہ بدن پر آپ خوشبو لگا سکتے ہیں، نہ جسم پر، نہ بدن پر، نہ ہی اپنے کپڑوں پر، نہ ہی اپنے ہاتھ پیر پر، بلکہ عود، بخور وغیرہ یہ بھی اس کا بھی دھواں اتنا اپنے آپ کے کپڑوں میں یا بدن پر یا ہاتھ پر بسا ہوا ہو تو اس کی خوشبو مہکتی ہو، تو یہ بھی جائز نہیں ہے، اس پر بھی دم واجب ہوگا۔ اور پھر خوشبودار چیز بھی کھا نہیں سکتے، یعنی کچی ایسی چیز ہے جو خوشبودار ہے، جیسے دال چینی اور الائچی وغیرہ، یہ کچی چیزیں ہیں اور خوشبودار ہے، تو یہ چیزیں بھی کھانا جائز نہیں ہے۔ ہاں، پکی ہوئی چیز ہے جس کی خوشبو کا اثر زائل ہو گیا ہو یعنی ختم ہو گیا ہو تو اس وقت یہ جائز ہے۔ اور بالوں یا بدن میں مہندی لگانا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ بالوں کو گل، خیر یا کسی قسم کی اور چیز سے دھونا، تیل لگانا اور بالوں کو گوند وغیرہ سے جمانا، صحرائی جانوروں کا شکار کرنا یا پکڑنا یا روک رکھنا یا بتانا یا اشارہ کرنا یا اشارے پر اعانت کرنا، جیسے تیر، کمان، چھری وغیرہ دینا، یا ایک جانب سے دوسری جانب کو ہانکنا، اس کا انڈا یا پر یا بازو یا پاؤں توڑنا، یا اس کا گوشت پکانا یا بھوننا یا دودھ دوہنا یا بیچنا یا خریدنا، یا بدن کا اس طرح کھجانا کہ اس سے بال ٹوٹ جائے یا جوں مر جائے۔ جوں کا بدن سے کپڑے سے مارنا یا دور کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے، یا مارنے کے لیے کسی کے حوالے کرنا بشرطے کہ وہ مار ڈالے، یا کپڑے کو جوں کے دور ہونے یا مرنے کے لیے دھوپ میں ڈالنا،
یا دھونا، یا غیر سے کہنا کہ تو جوں کو میرے بدن میں یا کپڑے سے مار یا دور کر دے، یا اس بات کو بتانا یا اشارہ کرنا، یہ سب باتیں منع ہیں۔ یعنی کہ آپ اپنے جسم کی، اپنے سر کی جوں نہ خود مار سکتے ہیں، نہ دوسروں کو مارنے کے لیے دے سکتے ہیں، نہ ہی اسے مرنے کے لیے زمین پر چھوڑ سکتے ہیں کہ ہاتھ سے تو نہیں مارے لیکن پیر سے تو مر جائے گی چلتے میں، یہ سوچ کر آپ اپنے پیر پہ زمین پہ رکھ دیے ہو تو یہ بھی چیزیں جائز نہیں ہیں۔ لیکن اگر غیر کی جوں زمین پر گری ہوئی ہو تو اس کا مارنا جائز ہے۔ حالت احرام میں عورت سیے ہوئے کپڑے کا ہی پہننا، جیسے کہ کرتا، پجامہ، جبہ، دستانے وغیرہ، مگر خوشبودار چیزیں مثلاً زعفران ہیں، قسم ہیں وغیرہ، اس میں رنگا ہوا کپڑا پہننا عورت کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ اور ایسے موزوں، جرابوں کا پہننا جس میں ٹخنے کی ہڈی چھپی رہے، یہ بھی جائز ہے عورت کے لیے۔ اور سر کا ڈھانکنا بشرطے کہ منہ پر کپڑا نہ پہنچے، یعنی منہ پر کپڑا نہ پہنچے ایسے سر کا ڈھانکنا اس کے لیے درست ہے اور جائز ہے۔ اور لبیک بھی آہستہ کہے، اور طواف کرتے میں یا پھر حجر اسود پہ اور پھر مقام ابراہیم میں، وہاں اگر غیر مردوں کا جمگٹھا ہو تو تھوڑا سا انتظار کر لے ان کے ہٹنے کا، اس کے بعد خود اپنے ارکان بھی ادا کرتی رہے۔